پنڈال میں موجود تمام پیرامیڈیکل سٹاف کے ممبران اور اسٹیج پہ موجود بی ایم سی ہاسپٹل، ٹی بی سینٹوریم اور سیول ہاسپٹل کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے صدور اور ان کے ممبران اور صوبائی کابینٹ، تمام دوستوں کو سلام۔ دوستو، سب سے پہلے میں سیول ہاسپٹل کے کابینٹ کو اور ان کے دوستوں کو اس خوبصورت پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 16 فروری 2024 پیرامیڈکس ڈے کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہوئی ہے اور اس دن کا منانے کا مقصد دوستوں نے آپ سب کے سامنے رکھا کہ اس دن کا منانے کا جو مقصد ہے اس میں اس معاشرے میں اور اس ادارے کے اندر پیرامیڈکس کے کردار کو اجاگر کرنا۔ تو دوستو، 3 ترجیحات ہوتی ہیں پیرامیڈکس کے یا ہر ملازم کے ایک ادارے کے اندر۔ سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ ہے مریض، کیونکہ ہم صحت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے ان انسانوں کا جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، جو حادثات کے شکار ہوتے ہیں، وہی ہمارے ادارے میں آتے ہیں اور ہم صرف انسانیت کی خدمت کے لیے اس مریض کے طرف جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انسان موجود ہے۔ باقی ہمارے کسی مذہب کے ساتھ، کسی زبان کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم صرف اس انسان کو دیکھتے ہیں جو تکلیف میں ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے طرف سے، اپنے توسط سے جو ہمارے شعبے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے نکالیں۔ یہ ایک مقصد ہے سب سے پہلے جو ہماری پیرامیڈکس کا جو کردار ہے، لیکن بدبختی سے خاص کر بلوچستان میں اس کردار کو کچھ ہمارے اپنوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ ہم بے کردار رہے اس ادارے کے اندر، لیکن کوشش یہی رہی جب سے بھی تنظیمیں آئے ہیں کہ اجتماعیت کے لیے کوئی ایسا کام ہو جو کہ سب کے حصے میں اور سب کے برابری میں اس ممبران تک پہنچا سکے۔ دوسری بات، اس ادارے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری ترجیحات ہوتی ہیں وہ ہے ہماری تعلیم، کیونکہ دوستو میں نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے کہ ہم ایک سٹیج پہ آ کے یعنی کہ میں ایز اے ویکسینیٹر کوالیفیکیشن میری ہے لیکن میں اسی ویکسینیٹر پہ ٹھہرا ہوں۔ اگر میڈیکل ایجوکیشن میری اچھی ہو جائے تو شاید میں یہ ویکسینیٹر 5 گریڈ سے نکل کر کے 14 گریڈ تک میں پہنچ سکتا ہوں اگر میں کوشش کروں اور یہ ادارہ مجھے یہ موقع فراہم کرے کہ میں اپنے ادارے کے اندر یا اپنے ادارے کے توسط سے تعلیم حاصل کروں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کروں۔ دوستو، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 1 سال کا یا 1.5 سال کا ڈپلومہ ہو اور ہم اسی پہ جو ہے نا اپنا سروس جاری رکھیں اور پورا کا 25 یا 30 سال کا سروس اسی ایک ڈپلومے کے اوپر گزاریں اور اسی گریڈ میں جا کے ریٹائر ہو جائیں۔ الحمدللہ 2010 سے جس طرح بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہمیں ایک سروس اسٹرکچر مل چکا ہے، لیکن اب ہماری جو کوشش ہے، جیسے عبید جان نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، انشاءاللہ ہماری پہلی ترجیحات یہی ہے کہ ہم اب بنیادی کاموں کی طرف چلیں۔ بنیادی جو کام ہیں، پچھلے دفعہ ہم نے ایکشن کمیٹی کی توسط سے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور رسک الاؤنس لیا، یہ ایک وقتی بینیفٹ ہمیں ملا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن بنیادی چیز نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہمارے اسکل ہے کہ ہم اپنے اسکل کو بڑھائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم آگے تعلیم حاصل کریں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ سے، اس ادارے سے اچھے ٹریننگ ہمیں ملے۔ یہی ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس دفعہ دوستوں کی توسط سے اور آپ کوئٹہ ڈسٹرکٹ و یونٹس بشمول تمام پیرافریز ان کی توسط سے ایک کوشش جاری رکھی ہے کہ ہم اس دفعہ بنیادی کاموں پہ آ جائیں۔
وقتی چیز ہمیں ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس 12,000 چاہیے, 15,000 چاہیے, 20,000 چاہیے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. 1 سے لے کر 14 گریڈ تک جتنے بھی سٹاف ہیں. پیرامیڈکس آج دوستوں کے سامنے ایک واضح کرتا چلوں, میں پیریپری سے تعلق رکھتا ہوں. پیریپری میں ہم چوکیدار کو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں, یعنی پیریپری میں ہم جو ہے نا نرسنگ ارلی کو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں, ہم وارڈ بوائے کو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں, کیونکہ پیریپری میں یہی لوگ ہمارے سروسز چلا رہے ہیں, یہی لوگ ہمارے ادارے چلا رہے ہیں. جیسے عبید بھائی نے یہاں پہ بات کی, میں 2014 میں یہ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا جو پہلی میٹنگ تھا اس میں باقاعدہ یہی سروے کی گئی تھی. ہمارے بلوچستان کے ڈاکٹر بصیر اشکزی صاحب وہاں پہ موجود تھے کہ بھائی 92% پیریپری بلوچستان میں پیرامیڈکس چلا رہی ہے. اور یہ کسی سے ڈکی چکی بات نہیں ہے. میں خود ایک چیز کا گواہ ہوں کہ میں دکی ڈسٹرکٹ میں ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا, MLC وہ ڈسپینسر سے نوٹ کروا رہا تھا. ایک ڈاکٹر, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نائل ہے, لیکن جو سینئر تھے جن کو کام آتا تھا وہ پیرامیڈکس تھے. وہ پیرامیڈکس وہ کردار ادا کر رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ MLC ڈاکٹر پیرامیڈکس کا کام نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نے نوٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن ایک ڈسپینسر بیٹھا ہوا ہے وہ MLC نوٹ کروا رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ ایک اچھا کردار ہے. ہم نے اس کردار کو اب آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اس کردار کو اب تراشنا ہے, خوبصورت بنانا ہے. اگر ایک نرسنگ ارلی APC یا BSc کوالیفائڈ ہے تو اس نرسنگ ارلی کو اس نرسنگ ارلی پہ نہیں ہونا چاہیے. اس نرسنگ ارلی کو جو ہے نا کوئی ٹیکنالوجی کرنی چاہیے, چاہے انیستھیزیا میں ہو, چاہے اس میں کارڈک میں ہو, کوئی بھی شعبے میں ہو. تو دوستوں کو اب ذہن میں تھوڑا سا, جیسے کالج کی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ ان قریب کالج جیسے اسٹیبل ہوگی تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان سروس, ہمارا جو مقصد ہے تنظیم کا وہ ہے ان سروس لوگوں کے لیے. ہم بے شک فیوچر پلان بناتے ہیں, لیکن ہماری زیادہ ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ ان سروس لوگوں کے لیے ہوتی ہے, تاکہ ہم ان کو جو ہے نا اچھے سے اچھے سکیل پہ لے جائیں, ان کو اچھے سے اچھے مراحل دیں. تو اس کے مقصد یہی ہے کہ ہم نے اب تعلیم کی طرف بھی جانی ہے. اور تیسری بات اتحاد اور اتفاق. دوستو, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے, ظاہر بات ہے ان کی شعور یا ان کی جو ریسورسز ہیں یا ان کی جو سروسز ہیں وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہے. ہم اپنے ادارے کے اندر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم نے بہتری کی طرف جانا ہوگا یا ہم اپنی بہتری کی طرف جائیں. سارے دوست یہ سوچیں, یہ نہیں ہے کہ میں مثال ایک چیز پہ جو ہے نا ختم ہو جاؤں. کبھی بھی کوشش ہر حد تک جاتی ہے, یعنی کہ کوشش کرنا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے 20 سال تک کوشش کرنی ہے پھر آپ نے اپنی کوشش چھوڑ دینی ہے, یا آپ نے 15 سال کوشش کرنی ہے پھر آپ نے اس کے بعد چھوڑ دینی ہے. نہیں, کوشش کی ہر حد ہوتی ہے. تنظیم کا مقصد اتحاد اور اتفاق کیوں چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس اتحاد اور اتفاق سے کہ بھائی ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ جو رویہ رکھا جاتا ہے ہمارے ساتھ, چاہے انتظامیہ کی طرف سے ہو, چاہے ہم سب کو جو ہے نا انتظامیہ کہیں گے, چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے ہمارے سیکریٹری لیول کے ہوں یا DG آفس سے ہوں, ہم ہر چیز چینتے ہیں. خود بخود ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا, کوئی بھی ادارہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا, یہی تنظیم آپ کے لیے کام کرتی ہے. اور اس تنظیم کو چاہیے کہ وہ اجتماعیت کے لیے کام کرے, انفرادیت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں, اجتماعیت کے لیے کام ہوگا. آپ دوستوں یقین کرو یا نہ کرو, یہ جو 3000 اور 1500 جو ہم لوگوں نے 2020 میں لیے ہیں ایکشن کمیٹی کی توسط سے, میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اجتماعیت کے لیے کچھ کیا ہے. میں قسم کھاتا ہوں, میں گناہگار ہوں, خطا ہوتی ہے انسان سے, ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یار میں جب یعنی کہ 52 کروڑ 45 لاکھ کے لگ بھگ جو اماؤنٹ تھی, جو بعد میں پھر وہی 52 کروڑ 45 لاکھ منظور ہوئی, میں پہلے حصے میں جو ہے نا اپنے آپ کو الحمدللہ مطمئن سمجھتا ہوں کہ میں نے اجتماعیت کے لیے کیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ اجتماعیت کے لیے ہوگا. لیکن بشرط یہ کہ ہم تنظیم کو مضبوط کریں, اپنے اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, اپنے صفوں میں ہم اتحاد برقرار رکھیں. ہم اپنے صفوں میں ان لوگوں کو نکالیں جو ذاتی مفادات کے لیے یہاں پہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو اب رد کرنا چاہیے. اب یہ معاشرہ یا ہماری جو ضروریات ہے اس چیز کی تعمیر نہیں ہوتی کہ بھائی ایک بندہ آ کے یہاں پہ ٹھیکیدار بنے
اور جو ہے نا 5 بندوں کا سودا کرے اور اپنے مفاد لے لے. اب یہ وقت نہیں رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, حالات چینج ہو گئے, لوگوں میں شعور آ چکا ہے, لوگ کام چاہتے ہیں, لوگوں سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا تنظیم سے توقع ہوتی ہے, امیدیں ہوتی ہیں. اگر آپ تنظیم کو اٹھا کے جو ہے نا, میں ابھی صوبائی صدر بنا ہوں, کل جو ہے نا میں اس ایم ایس کے ساتھ بیٹھا ہوں, پرسوں پھر میں اس ایم ایس کے ساتھ بیٹھا ہوں, پھر میں ڈی جی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, پھر میں سیکریٹری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, پوسٹ دو, ڈیزل دو, ٹی اے دو, 5 بندے میرے پلانے کر دو, پلانی جگہ پہ میرا پلانا کر دو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تنظیم کا مقصد یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ہم اس میں ذاتی مفادات لیں. تنظیم بندی اسی لیے ہے کہ مجمع کا نام ہے, ایک مجمع کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مجمع کا مقصد یہی ہے کہ سب نے مل کر کے کھانا ہے. 5 بندوں نے نہیں کھانا اس تنظیم کو, نہ 5 بندوں نے ٹھیکیدار بن کے اس تنظیم کے اوپر دکانداری کرنی ہے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے صفوں میں, اپنے یونٹوں میں اپنے تنظیم کو مضبوط کریں. جب تنظیم مضبوط ہوگی تو مفادات آئیں گے اجتماعی. اگر تنظیم مضبوط نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ 5 دوست ادھر اپنے جب مفاد کے لیے بیٹھے ہوں گے, 5 دوست پھر ادھر اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوں گے, تو پھر کچھ نہیں ملے گا ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق تنظیم کے اندر ہر صورت میں ہونی چاہیے, پھر تنظیم کچھ کر سکتی ہے. ہمیں تنظیم کو 2 سپورٹ چاہیے, فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے, مورل سپورٹ بھی چاہیے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم جو نا لڑنے کے لیے آگے بڑھو نا. ٹیبل ٹاک سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم نے وہ جو 52 کروڑ 45 لاکھ روپے منظور کروائے وہ ٹیبل ٹاک سے منظور ہوئے. یہاں پہ جو ڈرامہ رچایا گیا آخر میں جو ہے نا نوٹیفکیشن لینے کے لیے احتجاج کی کال دی گئی اور یہ کیا, یہ کچھ نہیں تھا. بالکل الحمدللہ نورلک بلوچ صاحب کا میں جو ہے نا مشکور ہوں, بلکہ پورے پیرامیڈکس کو مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ آپ لوگوں کا حق ہے, ہم دیں گے. تو ٹیبل ٹاک پہ بات ہوئی. ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے توسط سے جائیں, کام کریں, پریکٹیکلی کام کریں, کیونکہ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتا. دوستوں میں یہ بھی آپ لوگوں کو یقین سے کہوں کہ ہم سارے کام جو ہے نا خود کرتے ہیں. چاہے جو بھی پرپوزل ہم تیار کرتے ہیں ہم خود تیار کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے نہیں کرتی. ہم چاہے پیسوں سے کریں, چاہے بائی بندی سے کریں, چاہے کسی واسطہ سے کریں. تو ہمیں ادارے کے اندر جو ہمارے کولیگس ہیں ان کی سپورٹ بھی ہمیں ضرورت ہے, خاص کر کلریکل سٹاف کی, جو کہ کام ان کا یہی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. ہم امپلائیز کو, ہمیں جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں یا جو جس پیٹرن پہ ہم جانا چاہتے ہیں اس پہ ہمیں سپورٹ کریں ٹیکنیکل حوالے سے. تو اس پہ ایک چیز بنتی ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ایک دوست نے بات کی, دوستو یہ پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن نئی تنظیم نہیں ہے, یہ آپ سب دوست ذہن نشین کر لیں. یہ نئی تنظیم نہیں بنی. یہ تنظیم جس کا الیکشن 2020 میں ہوا تھا اس میں عبدالسلام زیری جیتا 2 ووٹ سے. اس کے بعد اس نے خود اتنی غلطیاں کی کہ مرکز مجبوراً آ کر اس کو نکالنا پڑا مرکز کو, اور مرکز نے باقاعدہ اوپنلی ایک شیڈول دیا الیکشن کا, اور ہم نے اس الیکشن میں جا کے حصہ لیا اور بلا مقابلے منتخب ہوئے. یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے, یہ رجسٹر تنظیم ہے, 87-86 میں رجسٹر ہوئی ہے, اور آج تک الحمدللہ ہم پورے پیرامیڈکس پاکستان میں آپ کی رجسٹر تنظیم یہی ایسوسیشن ہے. تو آپ لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے, یہ آگے جو ہے نا اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے تنظیم کو مضبوط بنانا ہے, ہم نے اپنے تنظیم کو اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے, اور ہم نے اس تنظیم میں سے آگے جا کے, میں کہتا ہوں اب آپ خیبر پختونخوا میں جائیں, وہاں لوگ جو ہے نا ایم پی ایل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ ہمارے پیرامیڈکس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پنجاب آپ لے لیں, سندھ لے لیں, اور ہم بلوچستان 40 سال سے ایک ملٹی پرپز اسکول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ملٹی پرپز اسکول, اس میں 6 اسسٹنٹ کی ڈگریز ہوتی ہے, 6 اسسٹنٹ کی ڈگریز, اور باقی جو ہے نا پرائیویٹ بقایا جو ہے نا پرائیویٹ اسکولوں میں ایم ٹی اور ایف ایم ٹی اور پلانا اور جو بھی ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہو رہی. تو اب آئندہ انشاءاللہ یہ جو میڈیکل کالج ہے, یہ جو ملٹی پیرامیڈیکل کالج ہوگا, اس میں 30 کیٹیگریز ہم جو ہے نا سٹارٹ کر رہے ہیں. 30 کیٹیگریز جو کہ کونسل الائڈ کونسل کی مطابقت رکھتی ہے. اس کے ایف ای سی لیول اور بی ایس سی لیول کے کیٹیگریز ہوں گے. اس میں کوئی بھی دوست آ سکتا ہے, کسی بھی کیٹیگری سے ہو. ہم نے ہر کیٹیگری کو اپنا اپنا راستہ دینا ہوگا. ہم نے ہر کیٹیگری کو اپنا راستہ دینا ہوگا, چاہے وہ ایک سکیل میں ہو. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے, سکلز ہیں, تو اس کو آگے آنا چاہیے. اگر وہ سیکورٹی گارڈ ہے, اگر وہ چوکیدار ہے. میرے لولائی میں ایک ایم ایس سی بلکہ انگلش لٹریچر بندہ جو ہے نا وہ چوکیدار ہے.
اب اس کا جو کوالیفیکیشن ہے اس کو ہم کیوں ضائع کریں؟ ہم اس کو روٹ دے دیں کہ بھائی آپ آ جائیں، آگے پڑھیں، 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے پڑھیں اور آگے جائیں۔ چوکیدار سے آج کل جیسے کلرکوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے کچھ کیٹیگریز کے لیے، بلکہ ہم برادری ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی، ہم ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ کلاسپور کی جتنے بھی کیٹیگریز ہیں ان سب کے لیے جو ہے نا راستہ بنا دیں، یہ جونیئر کلر کے لیے سب کے لیے راستہ ہونا چاہیے، صرف 1 2 یا 3 کیٹیگریز کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، چونکہ آج جمعہ بھی ہے، یقیناً میں یونٹ کے جو دوست ہیں، اجی ندا صاحب، عصمت زیر، بلال، یاسر میر، غنی، جتنے بھی دوست ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکوں، ان کو میں داد دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کرنے پر اور اتنے اچھے انتظامات کرنے پر۔ اور ایک دفعہ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس پروگرام کو خوبصورت کیا۔ دوستو، ہم نے اسی اتفاق اور احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم عنقریب آپ لوگوں کو اچھی سی اچھی خوشخبری دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔